اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد، ارکان ایمان کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد، اس کے عملی تقاضوں کو جو بھی پورا کرے وہ اللہ کی رضا کا حقدار بنے گا۔ لیکن حدیث میں، قرآن مجید میں خاص طور پر کچھ اعمال کا تذکر آیا ہے۔ ان اعمال کی جستجو جن کی زندگی میں رہے گی وہ اللہ کی رضا کی منزل کو بہت جلد پہنچیں گے۔ چند ایک اعمال کا تذکرہ میں خطبے کے اختتام پہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کی رضا ان بندوں کو ملے گی جو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں، اللہ سے شکوے کرتے ہیں، اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کبھی اللہ کی رضا کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جو کچھ زندگی میں دیا ہے، جتنا کچھ نوازا ہے، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا احساس کر کے جو ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں انہیں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، رب کی شکر گزاری کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا اور اس کی رضا مندی کے حقدار تم بن جاؤ گے۔ لہذا شکر گزار بنو، شکر گزار بنو، لیکن یاد رہے کہ شکر گزار بننا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ خود رب کے کلام نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزاری کرنے والے میرے بندے اس زمین پر بہت تھوڑے ہیں۔ اکثریت شکوہ کرنے والوں کی، شکایت کرنے والوں کی اور نعمتیں پا کر بھی ناشکری کرنے والوں کی ملے گی اس زمین پر۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے جس کا شمار ان تھوڑوں میں ہو جائے جنہیں اللہ نے عبادی کہا، میرے شکر گزار بندے اس زمین پر بہت تھوڑے ہیں۔ تو اللہ کی شکر گزاری ہمیں اللہ کی رضا مندی کا حقدار بنائے گی۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ کی رضا کو پانے کی ایک عملی تدبیر یہ بھی ہے، قرآن کہتا ہے سلف صالحین کی پیروی کرنا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا، انصار اور مہاجرین کو نمونہ بنانا، انصار اور مہاجرین کو آئیڈیل بنا کر جیسا ایمان ان کا تھا، جیسا عمل ان کا تھا، جیسا عقیدہ ان کا تھا، جیسے اخلاق ان کے تھے، انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پہ چلنا، یہ اللہ کی رضا مندی کا بہت شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مہاجرین میں سے، انصار میں سے جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے جو بھی ان انصار اور مہاجرین کی پیروی کریں گے، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو بھلے طریقے سے ان کو آئیڈیل بنائیں گے زندگی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پتہ چلا سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کو اسوہ اور نمونہ بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کی رضا کی منزل کو پانے کا ایک بہت ہی آسان ذریعہ، جو بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ توفیق الہی شامل حال ہو، اور بد نصیب ہے وہ جنہیں یہ سعادت نہ ملے، وہ ہے والدین کی رضا مندی، اپنے ماں باپ کی خوشنودی، اپنے ماں باپ کی رضامندی۔ وہ اولاد جو اپنی اطاعت و فرما برداری سے ماں باپ کو خوش کر دے، وہ اولاد جو اپنی ذمہ دارانہ زندگی سے ماں باپ کو خوش کر دے، وہ اولاد جو اپنے ذمہ دارانہ رویے سے ماں باپ کی دعائیں لے لے، ماں باپ کو جو اس زندگی میں خوش کر دے گا اس کے حق میں اللہ کی رضامندی واجب ہو گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، ماں باپ راضی ہیں سمجھو اللہ بھی تم سے راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو سمجھو اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رضامندی کو پانے کا آسان راستہ یہ ہے ماں باپ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کو پانے کی جستجو کی جائے۔